تعمیر کے حوالے سے تعلق ہے، تو اس کی تعمیر کے حوالے سے جس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس کے درمیان جو تعمیر کا وقفہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا درمیان کے اندر وقفہ بتلایا۔ تو اس پر مورخین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی تھی، پھر انہوں نے ہی بیت المقدس کی تعمیر کی، یا ان کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کے ہاتھوں کے ساتھ اس کی تعمیر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بذات خود اس کی تعمیر فرمائی ہوگی، یا ان کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے نے اس کی تعمیر فرمائی ہوگی۔ یہ اس کی ابتدائی تعمیر کے حوالے سے۔ ان کے بعد پھر عرصہ دراز گزر گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کے دور کے اندر انہوں نے بیت المقدس کی اثر نو تعمیر فرمائی۔ ان کے بعد پھر کافی عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کو شروع فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے صاحبزادے تھے، تو ان کے دور کے اندر انہوں نے اس میں پایا تکمیل تک پہنچایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ آپ نے اس کی تعمیر کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اسے مکمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، انہوں نے اسے پایا تکمیل تک پھر پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، پھر وقت نظر ایک بڑا بدبخت قسم کا بادشاہ گزرا، اس نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، پوری دنیا کے اوپر اس نے حملے کیے تھے، اور اس کے ساتھ فلسطین کے اوپر بھی اور بیت المقدس کو اس نے شہید کر دیا تھا۔ تو وقت نظر کے 70 سال کے بعد ایک ایرانی بادشاہ تھا، اس کی اجازت کے ساتھ اسے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا تھا۔ پھر وہ زمانہ گزرا، اس زمانے کے بعد پھر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کے دور کے اندر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے زیر تسلط عطا فرمایا، ان کے قبضے کے اندر آیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے قبضے کے اندر رہا۔ درمیان کے اندر کچھ عرصے کے لیے غیر مسلموں کے ہاتھ کے اندر گیا تھا۔ سن 17 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں نے اسے فتح فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک یہ تقریباً کچھ سالوں کو چھوڑ کر یہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر رہا، اور مسلمان اسے اپنی مقدس جگہ تسلیم کرتے ہیں، مقدس مقام تسلیم کرتے ہیں۔ 1099 عیسوی کے اندر، سن 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران عیسائیوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور اس کے 80 سال کے بعد سن 1178 عیسوی کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر لے لیا تھا۔ 1099 عیسوی کے اندر انہوں نے عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، پھر اس کے بعد 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 مقابلے کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے فتح کر کے مسلمانوں کے قبضے کے اندر لیا۔ پھر اس زمانے سے لے کر یہ 1967 تک 1967 تک یہاں تک مسلمانوں کے قبضے کے اندر رہا۔ 1967 کے اندر آ کر عالمی سازشوں کے مطابق عالمی سازشیں ہوئی، عالمی سطح پر سازشیں کرنے کے بعد مسلمانوں سے یہودیوں کے قبضے کے اندر دے دیا گیا۔ 1967 سے لے کر اب تک وہاں پر یہودیت کا قبضہ ہے۔ اس سے پہلے
عرصہ دراز تک مسلمانوں کے زیر قبضہ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر 1967 تک درمیان کے اندر ٹوٹل 90 سال کا دورانیہ بھی نہیں بنتا کہ غیر مسلم